سردار مکہ عبد مناف کے ہاں دو جڑواں بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک کا پاؤں دوسرے کی پیشانی سے چپکا ہوا، ایک تیز دھار آلے سے انہیں الگ کیا جاتا ہے۔ اس عمل میں خون بھی بہتا ہے جس سے ان دونوں کے درمیان کچھ تو خون کی پیش گوئی کی جاتی ہے۔ ایک کا نام عبد الشمس ہے۔ عبد الشمس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے امیہ، جس کی نسل آگے چل کر بنو امیہ کہلاتی ہے۔ دوسرے کا نام ہے ہاشم، جو قریش کے مشہور قبیلہ ہاشم کے جد اعلیٰ ہیں۔ امیہ اپنے چچا سے حکومت مکہ کے لیے جھگڑا کرتے ہیں۔ امیہ کیوں جھگڑا کرتے ہیں؟ اس لڑائی کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ہاشم کون تھے؟ ان کے کون سے اوصاف تھے جن کی وجہ سے وہ قریش مکہ میں ہر دل عزیز تھے؟ آج کی ویڈیو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ ہاشم کے بارے میں جانیں گے۔ قریش میں قصی بن کلاب پہلے شخص تھے جنہوں نے 5ویں صدی عیسوی میں قریش کے عرب قبیلوں کو منظم کر کے اپنی قوت بڑھائی اور حجاز کے علاقے پر قابض ہو کر خانہ کعبہ کے متولی بن گئے۔ 480 عیسوی کے لگ بھگ میں قصی بن کلاب کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے عبد الدار کو حکومت ملی۔ عبد الدار کی وفات کے بعد حکومت مکہ کے لیے فساد برپا ہوا، لیکن ذی اثر لوگوں کی مداخلت سے معاملہ سلجھ گیا اور عبد الدار کے بھائی عبد مناف کا بیٹا عبد الشمس برسر اقتدار آیا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد اس نے اپنے اختیارات و حقوق اپنے بھائی ہاشم کے سپرد کر دیے۔ ہاشم دولت و اقتدار کے باعث قریش میں بہت معزز سمجھے جاتے تھے۔ انہی کی اولاد بنی ہاشم کہلاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاشم کے پرپوتے ہیں۔ قریش کے دو مشہور سفر جن کا ذکر قرآن پاک کی سورہ قریش میں ہے، مورخین کے مطابق ہاشم قریش کے پہلے فرد تھے جنہوں نے یمن اور حبشہ کی جانب جارے کے تجارتی سفروں یعنی شتاء اور شام کی جانب موسم گرما کے تجارتی سفروں یعنی صیف کی بنیاد رکھی۔ اس سے پہلے قریش کا تجارتی لین دین مکہ کی حدود سے تجاوز نہیں کرتا تھا۔ ہاشم ہی نے قریش کی تجارت کو منظم کیا۔ انہوں نے مکہ والوں کی تجارت کی سطح بلند کرنے کے لیے غسان کے امیر سے تجارتی معاہدہ کیا۔ مکہ سے شام کے راستے میں آباد عرب قبائل کے سرداروں کے ساتھ قراردادیں کی تاکہ قریش امن و امان کے ساتھ ان علاقوں سے گزرے اور اس کے بدلے قریشی ان کا ساز و سامان کرایہ وصول کیے بغیر مطلوبہ مقامات تک پہنچا دیں۔ بعض لاطینی سلطنت اور حبشہ کے بادشاہ کے ساتھ معاہدے کیے جن کے تحت قریش ان ممالک میں بغیر محصول ادا کیے تجارت کر سکتے تھے اور تجارتی قافلے لے جا سکتے تھے، جس کا تمام قریش کو بے انتہا فائدہ ہوا اور ان کے قافلے شام، حبشہ، ترکی اور یمن میں جانے لگے۔ ہاشم کا اصل نام عمرو تھا۔ ہاشم اس لیے نام ہوا کیونکہ وہ مکہ کے زائرین کی تواضع ایک خاص عربی شوربہ سے کرتے تھے جسے حشم کہا جاتا ہے۔ یہ لقب اس وقت ملا جب ایک قحط کے دوران انہوں نے یہی شوربہ اہل مکہ کو کھلایا۔ مروی ہے مکہ ایک سال شدید قحط سے دوچار تھا، چنانچہ ہاشم نے شام سے بڑی مقدار میں گندم اور آٹا خریدا اور اونٹوں پر لاد کر مکہ منتقل کیا اور اونٹوں کو نہر کر کے بڑی دیگوں میں پکوایا۔ گندم سے آٹا اور آٹے سے روٹیاں تیار کروا کر لوگوں کو کھانے کے لیے بلوایا اور شوربے میں روٹیاں توڑ کر سرید تیار کر کے گوشت کے ہمراہ لوگوں کو کھلا دیا، اور یہ سلسلہ قحط کے خاتمے تک جاری رہا۔ اس عمل کی وجہ سے انہیں ہاشم کا لقب ملا کیونکہ ہاشم توڑنے والے کو کہتے ہیں، اور ہاشم شوربے میں روٹی توڑ توڑ کر قحط زدگان کو کھلاتے رہے تھے۔ ہاشم نے ہی تجارت سے حاصل آمدنی غربا میں تقسیم کرنے کا قانون وضع کیا تھا کہ ہر قریشی تاجر تجارت سے حاصل ہونے والی آمدنی کو ایک نادار شخص کے ساتھ تقسیم کرے۔ اس اقدام کے نتیجے میں تمام غربا بھی اغنیا کی مانند صاحب مال و ثروت ہوئے۔ اسی بنا پر عرب قبائل کے درمیان کوئی بھی قبیلہ قریش کی طرح صاحب عزت و حیثیت نہ تھا۔ قریشی ہاشم کے احکامات کی تعمیل اور ان کے ساتھ تعاون کے نتیجے میں پرآسائش زندگی سے بہرہ ور ہوئے۔ ہاشم قریش کی شوکت و عظمت اور آسائش فکر کا بنیادی سبب تھے اور قریش دلی طور پر ان سے بہت زیادہ وابستہ تھے۔ عبد مناف کی وفات کے بعد ہاشم اور ان کے بھائی عبد الشمس، مطلب، وہب اور نوفل اور ان کے چچیرے بھائیوں یعنی عبد الدار کے درمیان کعبہ کے مناصب پر تنازع کھڑا ہوا۔
فریقین میں سے ہر ایک قریش کے بعض خاندانوں کے ساتھ متحد ہوئے۔ آخر کار کوئی جنگ جھگڑا ہوئے بغیر فریقین نے صلح کر لی اور سقائیت، حجاج کو پانی کی فراہمی اور رفادت، حجاج کو کھانے کی فراہمی کے 2 مناصب ہاشم کو ملے۔ ہاشم نے لوگوں کے لیے آب رسانی کے فریضے کی بہتر انجام دہی کے لیے مکہ میں 2 کنویں کھود لیے، ایک بدر نامی کنواں جو شب ابی طالب کے دہانے پر کھودا اور اس کا پانی عوام کے لیے وقف کر دیا، اور سجاتہ نامی کنواں جو عرصہ دراز تک قبیلہ مطعم بن عدی بن نوفل کے زیر استعمال رہا۔ روایات کے مطابق خاندان ہاشم اور خاندان امیہ کے درمیان تنازع کا آغاز اس وقت سے ہوا جب ہاشم کی مہمان نوازی اور فیاضی کی وجہ سے ان کا بھتیجا امیہ بن عبد شمس حسد کا شکار ہوا۔ عبد الشمس کا بیٹا امیہ مختلف قبائل میں اپنے چچا کے اس مقام و عظمت اور ان کی بات کے اثر و رسوخ پر رشک کرتا تھا، اور چونکہ لوگوں کا محبوب نہیں بن پا رہا تھا تو اپنے چچا کے بارے میں برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ لیکن اس کا یہ کام جناب ہاشم کی شان و عظمت میں مزید اضافہ کا باعث بن گیا۔ آخر کار امیہ جو حسد کی آگ میں جلتا رہتا تھا، اس نے اپنے چچا کو مجبور کیا کر مل کر کسی کاہن کے پاس جائیں تاکہ ان 2 میں سے جس کی اس کاہن نے تعریف و تمجید کی اس کاہن نے تعریف کر دی وہ امور کو سنبھال لے گا۔ امیہ کا اصرار باعث بنا کہ جناب ہاشم 2 شرطوں کے ساتھ اپنے بھتیجے کی بات کو قبول کر لیں۔ ایک، جسے شکست ہو گئی وہ حج کے دنوں میں 100 اونٹوں کی قربانی کرے گا۔ 2، شکست کھانے والا شخص 10 سال تک مکہ کو چھوڑ کر جلا وطن ہو جائے۔ اس معاہدہ کے بعد یہ دونوں مکہ کے قریب ایک وادی عسفان کے کاہن کے پاس گئے، لیکن امیہ کی امید کے خلاف جو ہی کاہن کی نظر جناب ہاشم پر پڑی تو اس نے آپ کی مدح و تعریف کرنا شروع کر دی۔ بنا بری امیہ معاہدہ کے مطابق مجبور تھا کہ مکہ کو 10 سال تک چھوڑ کر شام میں رہے۔ جناب ہاشم نے کئی شادیاں کی اور ان سے 4 بیٹوں اور 5 بیٹیوں کے باپ بنے۔ ان کے بیٹوں کے نام عبد المطلب، اسد، ابو سیفی اور نزلہ ہیں، اور بیٹیوں کے نام اشفا، خالدہ، رقیہ، حبیبہ اور ضعیفہ ہیں۔ ہاشم کی نسل صرف عبد المطلب سے چلی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب عبد المطلب کی نسل سے ہیں۔ ہاشم اپنے آخری سفر میں قریش کے 40 افراد کے ہمراہ شام کی طرف چلے گئے، اور جب غزہ پہنچے تو بیمار پڑ گئے اور وہیں وفات پا گئے اور وہیں سپرد خاک کیے گئے۔ ان کے ساتھی ان کی تدفین کے بعد ان کے اموال ان کے فرزندوں کے لیے لے گئے۔ ہاشم نے اپنے بھائی مطلب کو اپنا وصی اور جانشین قرار دیا، اور بعد کے زمانوں میں بھی بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب ہمیشہ متحد رہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل اسلام دی ٹرو پکچر کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔